اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وہو العزیز الحکیم۔ کل کے درس کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، انہیں دنیا کی زندگی، دنیا کے عیش و عشرت بڑے پسند ہے، ٹھیک ہے، تو مادی دنیا کو، اس مادی ترقی کو دیکھ کر جو ہے وہ آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ دیکھیں نا، آج یہی حالت ہمارے سامنے ہے کہ لوگ آج کی ترقی کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ہمیشہ ہمیشہ یہی رہنا ہے، جتنی مرضی ترقی کر لیں یہاں پہ رہنا ہم نے مسافر کی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے جی، بڑی سے بڑی بھی ترقی کر جائیں، جتنا مرضی اونچا اڑ کے دیکھ لیں، آخر تو پھر بھی قبر کے اندر جانا ہی جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو پسند کر بیٹھے ہیں، اس کے جینے کو پسند کر بیٹھے ہیں، اور کس کے بدلے؟ الآخرہ، جہاں لاکھوں سال جہاں عیش و عشرت کی زندگی ہے، اس کے بدلے میں دنیا کی زندگی نے پسند آئی ہے، وہ دو کام کرتے ہیں۔ اکثر ایسے لوگ دو کام کرتے ہیں، جو دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں، وہ دو کام کرتے ہیں۔ کون سے؟ ایک کام کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، دن رات ان کا مشن ہوتا ہے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے رہتے ہیں، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے رہتے ہیں۔ دیکھیں مطلب کیا ہے اس کا، کہ آپ کا اسلام جو ہے نا، وہ ساری کی ساری توجہ انسان کو آخرت کی طرف دلواتا ہے۔ دو توجہ، یا تو رب کی طرف یا پھر آخرت کی طرف، آخرت بھی رب کی طرف ہی جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو یہاں پہ بھیجنے کا ایک مقصد ہے۔ کیا ہے؟ مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کو یہاں پہ بھیجنے کا مقصد، آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں نا، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا اے بتو، فرمایا ابھی تو فی الحال زمین پہ جاؤ نا، کیا کرو گے؟ فرمایا قل نہبطوا بعضکم لبعض عدو، یہاں پہ عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، فرمایا تم نے یہاں کچھ دیر رہنا ہے، اس کے بعد مقررہ ٹائم کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر تمہیں بلایا جائے گا، پھر تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا کیا کر کے آئے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ تم یہاں کے مستقل باسی نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، تم یہاں کچھ دیر کے لیے رہو گے، کچھ ٹائم کے لیے رہو گے، یہاں کے مستقل باسی، یہاں مستقل تمہاری رہائش نہیں ہوگی، کچھ دیر کے لیے تمہیں یہاں پہ رہنا ہے، پھر کیا ہوگا؟ واپس آؤ گے، پھر ہم نے تم سے پوچھنا ہے کہ کیا کیا کر کے آئے ہو، یہاں سے بھیجا تھا وہیں پہ تم نے واپس آنا ہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے یہاں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تم رب کی پہچان کر لو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں بھیجا کیوں گیا ہے؟ کہ تاکہ تم رب کی معرفت حاصل کر سکو، رب تک پہنچ سکو، یہ مقصد تھا۔ لیکن جنہیں دنیا کی زندگی پسند آ گئی ہے، ان کا پہلا کام، پہلا مشن ہی یہی ہے، کیا؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جب بھی روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں گے۔ اللہ کے راستے سے کیسے روکا جاتا ہے؟ جیسے ہی کوئی شخص دین کی طرف آنا شروع کر دے، اس کو تانے دیں گے، اس کے دل کے اندر شکوک و شبہات ڈال دیں گے، اس کے سو بہانے اس کے بنا کے جو ہے وہ اس کو دین سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جنہ ٹائم مسیح چلایا ہی، اتنا ٹائم کوئی اور کام کر لینا تو کم سے کم فائدہ تو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہ ادھر جو جا رہا ہے اس سے بہتر تھا کوئی کام کاج سیکھ لیتا، ٹھیک ہے جی۔ لوگوں کو کہہ رہا ہے اپنے پتر کو مولوی بناؤ، کہتے مولوی بنانے سے بہتر ہے کہ پنچروں والا نہ بنا دے، کم سے کم 20 روپے کا پنچر لگا کے گھر روٹی تو لے آئے گا، مولوی کے پاس کیا ہے؟ بات سمجھ آئی؟ تو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، جو دین کی طرف آ رہا ہو اس کی راہ میں اس کے دماغ کے اندر ایسی ایسی باتیں ڈالنا۔ اور اگلے الفاظ بھی دیکھیں، فرمایا ایک کام اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ دین کے اندر ٹیڑھا راستہ تلاش کرتے ہیں، دین میں ٹیڑھا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ کہ جو چیزیں اسلام کے اندر مشکوک کر کے نا، کوئی ایسی چیزیں ہوں گی تو ان کو مشکوک کر کے دکھائیں گے۔ دیکھیں جی، جب رب نے ہم سے سوال و جواب ہی کرنے تھے تو پھر ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جب سارا کچھ پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو پھر ہم جو کر رہے ہیں پھر اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دل کے اندر دین کے بارے میں شک ڈالنا کہ یہ دین ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں اس کی مولویوں کی آپس میں نہیں بنتی ہے، یہاں تو فقہ ہی چار بنے ہوئے ہیں، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنفی ہے، یہاں تو جناب میاں یہ رولے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں کیا پتا کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ یہاں تو دیوبندی بھی ہے، وہابی بھی ہے، بریلوی بھی ہے،
ٹھیک ہے، اتنے تو انہوں نے مسلک بنا رکھے ہیں، اتنے تو انہوں نے مذہب بنا رکھے ہیں، اور میاں ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. ہاں کیا کرو، بس ہم تو بھائی سیدھے سادے مسلمان ہیں، ہم مولویوں کے چکر میں پڑتے ہی کوئی نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں، مولوی کے چکر میں نہیں بھی نہ چلو، نہ بھی پڑھو مولویوں کے چکر میں. حنفی ہے جو یوں ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھ رہا ہے، یا ہاتھ یوں باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، یا ہاتھ لمبا کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کسی نہ کسی مولوی کے ساتھ تعلق تو بن گیا نا. یا تو نئی نماز نکالنا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ساری نمازیں تو مولوی پڑھتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے وہ مرزا جنوی نے اپنا نیا نکالا ہوا حساب کتاب. ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنہیں دنیا کی زندگی پسند ہے وہ ان کے دو مشن ہیں. ایک اللہ کے راستے سے روکنا، دوسرا لوگوں کو دین کے بارے میں مشکوک کرنا. ایسی باتیں بنا کے بتانا، یعنی بات دین کی نہیں بتائیں گے، بات اختلافات کی اٹھا کے سامنے رکھ دیں گے. دیکھیں جی مولوی تو ایسے کر رہے ہیں، امیاں ان کے نیڑے نہیں لگنا، یہ تو بھائی کسی کو سیدھے راستے پہ آنے ہی نہیں دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے امام شافی کا پوترا ہی یہی ہے، بس ہم نے ان کو روک رکھا ہے. ٹھیک ہے، ہوتا تو یہی ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگوں کو سیدھے راستے پر نہیں آنے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہ لوگ ہیں اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں. قریب کی گمراہی کیا ہوتی ہے پھر؟ قریب کی گمراہی یہ ہوتی ہے کہ بندہ تھوڑا سا بھٹکے نا تو سیدھے راستے پہ آ بھی جاتا ہے. تو جب بندہ ہو ہی دور جائے، جتنا دور ہوتا جائے گا اتنا زیادہ نقصان ہوتا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنے دور ہوئے ہیں، بھٹکے ہیں کہ یہ سیدھے راستے پر آ ہی نہیں سکتے ہیں. اب اگلی آیت دیکھیں اور کمال دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ. اوئے ہوئے یہ الفاظ دیکھیں کمال کے. ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے الا بلسان قومہ، ہم نے اس قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا ہے. ٹھیک ہے، جس رسول کو بھی ہم نے دنیا میں بھیجا ہے، ہم نے اس رسول کو اس قوم کی زبان سکھا کے بھیجا ہے کہ بھائی آگے بولنے والے عربی ہوں گے، تم نے عربی جا کے بولنی ہے. آگے والے سریانی ہے، تم نے وہی جا کے بولنی ہے. آگے والے عبرانی ہے، تم نے وہی بولنی ہے. آگے پنجابی ہے تو پنجابی بولنی ہے. سمجھ آئی؟ آگے کوئی پشتو ہے تو پشتو بولنی ہے. آگے کوئی فارسی والا ہے تو فارسی بولنی ہے. ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ قوم زبان کیسی بولتی ہے. جو زبان بولتی تھی ہم نے رسول کو وہی زبان عطا فرما کے بھیجا ہے. اچھا کیوں بھیجا ہے؟ فرمایا لیبین لہم، تاکہ کھول کے ان کو بیان کرے. ٹھیک ہے جی، ایک ایک حکم ان کو بیان کرے. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، تم نے کیسے کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے. دیکھیں نا جی قرآن مجید ہے نا، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں نا. اچھا یہ اب بات کر کے قرآن خاموش ہے کہ نماز پڑھنی ہے. مالک نماز پڑھے کیسے؟ الٹے ہو کے پڑھنی ہے کہ سیدھے ہو کے پڑھنی ہے؟ فرمایا میرے محبوب کو دیکھتے جاؤ، جیسے وہ کرتا جائے تم کرتے جانا، سمجھ لو کہ نماز ادا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو. ٹھیک ہے جی، ساجدین، سجدے کرو. مالک سجدے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا سجدے کا طریقہ تمہیں میرے محبوب نے بتانا ہے. رکوع کرنا ہے، مالک کرنا کیسے ہے؟ فرمایا وہ ادھر نہ دیکھو پھر وہ ادھر دیکھو کہ مدینے والا کرنا رکوع کیسے کرتا ہے. جیسے وہ کرے تم کر لینا، جیسے وہ سجدہ کرے تم کر لینا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ میرا نبی کھول کے فرمایا، میرا نبی نے لیبین لہم، فرمایا ہم نے جتنے نبی جتنے رسول بھیجے ہیں دو چیزیں، ایک تو ان کی زبان دے کے بھیجا. کل کوئی بہانہ نہ بنا سکے. میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں نا، بہانہ نہیں چلے گا قیامت والے دن کہ مالک اسی پنجابی سی، نبی تو عربی سی، تو سانو تو سمجھ ہوئی نہیں آیا. تو پاکستان والے کو ویسے وافر بانے نے. ٹھیک ہے جی، مالک کا سانو تو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی، ساڈا دماغ نہیں سی کام کرتا، اسی کی کرتے پھر 5 لاکھ روپیہ کھپڑ بابے کو دیکھا نا، ان کو کہتے ہیں کریانے کی دکان کھول، سارے کھول لیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ بہانے ہمارے. کسی کو کہے نا کہ یار 5 کلمے یاد کر لے، کہتے جی دماغ نہیں کام کرتا. حساب کتاب میں دماغ کام کرتا ہے، بےایمانی کرنے میں دماغ کام کرتا ہے، ٹھگی مارنے میں دماغ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، لڑائی جھگڑے میں دماغ کام کرتا ہے. بابے کو مشورہ دے کے لے کے دیکھو بابا لڑائی ہوگی کی کریے. بابا نے کہا اتوں بھی تھانے چلے جاؤ، اس بھی تھانے چلے جانا، ادھر بھی رپٹ درج کرا دو، ادھر بھی FIR کرا دو. اے سارا دماغ کام کرتا ہے، دین کے لیے کام نہیں کرتا. تو یہ بہانے قیامت والے دن رب چلنے ہی نہیں دے گا. اچھا یہاں پہ سوال اٹھتا ہے ایک، حضور تو عربی ہیں، آئے بھی عرب کے اندر ہے، ہم کون ہیں؟ ہم اجمی ہیں. ہم اجمی ہیں نا، اردو والا، سریکی والا، فارسی والا، پشتو والا، پنجابی والا، سارے کے سارے اجمی ہیں. نبی کہاں آیا؟ عرب کے اندر. تو اس کا مطلب یہ کہ پھر ہمارے پاس تو پکا ٹھکا بہانا ہے کہ جناب جلے ساڑھے کو نبی نہیں آیا، ساری زبان چ نہیں آیا، تو اسی کی کریے؟
رب نے اپنے محبوب کو ہر زبان سکھا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ کیا ہر زبان. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے نا تو ظاہر فارس سے آئے تھے, عربی تو جانتے ہی نہیں تھے. آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پہچان لیا کہ حضور واقعی اللہ کے نبی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ حضور سے بات کرنا چاہتے ہیں تو حضور نے کہ یہودی کو بلایا, بلا کے فرمایا اس کا میاں ترجمہ تو کر ذرا, یہ کیا کہہ رہا ہے. اچھا سلمان فارسی حضور کی تعریفیں کرے, وہ یہودی تھا نا یہودی, ٹھیک ہے, وہ کیا کرے, وہ حضور کی مذمت کرے, حضور کے اندر جو اس کی تعریف, سلمان فارسی کا ترجمہ جو ہے غلط کرے. حضور خاموش ہو کے سنتے رہے. جب وہ بولتا گیا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تجھے شرم نہیں آئی بےمانی کرتے ہوئے؟ ہے نا یہودی اور بےمان نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو کوئی بےمانی نہیں کی. حضور نے ارشاد فرمایا سلمان فارسی نے تو یہ کہا تھا اور تو آگے سے بغیرتی کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بےمانی کر رہا ہے تو میرے سامنے بیٹھ کے اس کا ترجمہ ہی غلط کر رہا ہے. وہ منہ بنا کے چلے سارا کچھ جان دو, پھر سانو کیوں بلایا سی؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یار میرا نبی تو اللہ نے وہ شان ہی وہ حضور کو عطا فرمائی ہے. انسانوں کو چھوڑو یار, جانور بھی حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آ کے جو زبان بولی حضور نے اسی زبان کے اندر ان کو جواب عطا فرمایا. یار کچھ سوچ سکتا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے, مست ہو چکا ہے. کہاں ہے؟ کہا باغ میں کھڑا ہوا ہے. حضور نے فرمایا چلو پھر. صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ جانور ہے اور اوپر سے مست ہو چکا, کیا بنے گا؟ اچھا اتنی بات ہوئی تو کریم آقا علیہ السلام باغ میں تشریف لائے. صحابہ کرام باہر کھڑے ہو کے پریشان ہے کہ اب کیا کریں. ٹھیک ہے جی, حضور نے فرمایا دروازہ کھولو. دروازہ کھولے, جیسے اونٹ نے حضور کو دیکھا تو دوڑ کے آیا. ٹھیک ہے جی, صحابہ کہتے ہم ڈر گئے کہ یار کوئی تکلیف نہ پہنچا دے. کہتے حضور کے منہ کے ساتھ اس نے آ کے بڑبڑ کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے جی, حضور علیہ السلام نے جب اس کی بڑبڑ کو سنا نا تو حضور نے شاہ فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ وہ سامنے آیا, فرمایا اللہ کے بندے یہ تیری شکایت لگا رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے کام زیادہ کرواتا ہے اور مجھے چارہ ٹھوڑا ڈالتا ہے. یہ نبی کیسا ہے جو اونٹ کی اتنی بات تو سمجھ رہا ہے نا. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ کہ یار اندازہ کرے کہاں تک بات جاتی ہے. دو بھیڑیے حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کے عرض کر رہے یا رسول اللہ آپ کے غلام بکریاں چراتے ہیں, ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ کے غلام اور اس کی بکریاں اٹھا کے ہم لے جائیں, تو اس لیے آپ کرم فرمائے خود ہی عطا فرما دیں. اس کا مطلب یہ بھیڑیے ہے پر بغیرت نہیں ہے. بھیڑیوں کے اندر بھی اتنی غیرت ضرور ہے کہ نبی کے غلام کو کچھ نہیں کہنا ہے, نبی کے غلاموں کو کچھ نہیں کہنا ہے. اور آج کرسی پہ بیٹھنے والا کتنا بڑا بغیرت بھیڑیا ہوگا کہ جب ایک کرسی پر بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے یا تو علماء پر بھونکتا ہے یا اسلام پر بھونکتا ہے. اس سے بڑا بغیرت بھیڑیا کون سا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی, کرسی پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلا حملہ ہی مسجدوں پر, سب سے پہلا حملہ ہی مسجد کے سپیکروں پر. کیوں؟ ان سے تو وہ بھیڑیے بھی اچھے نکلے یار. حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ یہ بھیڑیے اپنا حصہ مانگنے آیا, دے دو. سارے چپ کر کے بیٹھے, کیونکہ مال دینا آسان نہیں نا. ٹھیک ہے جی, لیکن صحابہ کرام کی تو شان ہی وکھری ہے نا, ان کے مال تو انہوں نے تو اپنے جانے حضور پر قربان کی ہیں. جب وہ خاموش ہوئے نا تو آقا علیہ السلام نے ایسے دو انگلیوں کے ساتھ اشارہ فرمایا جاؤ بھائی. اچھا وہ چلے گا تو حضور کے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا بات ہوئی ہے, گفتگو شنید کیا ہوئی ہے کہ جناب وہ آئے اور آپ سے بات کی اور آپ پھر چلے بھی گئے, ہم سے تو آپ نے پوچھا تھا تو خاموش ہو گئے تھے. حضور نے ارشاد فرمایا میں نے کہا کہ آپ پہ نہیں دیتے, جو ہتھے چڑھے تم بھی لے جایا کرو, تمہاری خوراک بھی تو اسی کے اندر ہے نا. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے اندازہ کریں کہ جو ہمارے نبی کی یہ شان ہے. ٹھیک ہے جی, ہاں یہ چاند کے بارے میں نا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ملتی ہے کہ حضور میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا تھا کہ آپ پنگوڑے کے اندر چاند کو ہلایا کرتے تھے انگلی کے ساتھ. تو حضور نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ یحدثہ و یحدثنی. حضور نے ارشاد فرمایا وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا, میں اس سے باتیں کرتا تھا. اب مجھے بتائیں یار, اب وہ چاند کی زبان کون سی ہوگی, وہ کس زبان میں گفتگو کرتا ہوگا؟ اچھا وہ جو بھی زبان استعمال کرتا ہو میرا نبی اسی کی زبان میں. حضور نے فرمایا یحدثہ و یحدثنی. ٹھیک ہے جی, اس طرح کے الفاظ تھے. فرمایا کہ وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے, میں اس سے باتیں کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ جو زبان چاند استعمال کرتا ہوگا میرا نبی تو وہی زبان استعمال کر رہا ہے نا. اچھا بخاری پاک کی وہ حدیث پاک دیکھیں. فرمایا کہ حضور جو تشریف لائے نا, آپ نے جبل احد کو دیکھا تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ. فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم بدلے میں اس سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یحبنا یہ ہم سے محبت کرتا ہے. اب مجھے آپ بتائیں اگر اس نے محبت کی ہوگی تو اظہار بھی کیا ہوگا, محبت کی ہے تو اول تو یہ سوال اگر اٹھائے نا بڑا دور تک جاتا ہے. یہ محبت تو دل کے اندر ہوتی ہے, تو پہاڑوں کے اندر تو دل بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, محبت تو دل میں ہوتی ہے نا.
محبت کا جو قائم مقام جو جگہ ہے وہ تو دل ہے، پہاڑ میں دل کہاں سے آ گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے اپنے محبوب کی محبت وہاں بھی رکھی ہوئی ہے جہاں پہ دل بھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا یحبنا، ہم سے محبت کرتا ہے. اور اگلی بات دیکھیں، فرمایا کہ حضور کے تشریف لانے پر یہ کیا فرمایا، اس کو یا جبل فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. حضور جو اوپر تشریف لایا تو وجد کے اندر ہی آ گیا. اس کا مطلب یہ پہاڑ جانتا کہ میرے اوپر کون کھڑا ہوا. حضور نے کیا فرمایا صحابہ نے جب ہلا نا تو حضور نے فرمایا صبر کر، ٹھہر، کیا ہو گیا؟ فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. تجھے پتہ کوئی نہیں کہ تجھ پر نبی کھڑا ہوا ہے، تجھے پتہ نہیں کہ تجھ پر صدیق بھی کھڑا ہوا ہے، 2 شہید بھی کھڑے ہوئے ہیں. اچھا شہید تو بعد میں تو حضور پہلے فرمایا شہید بھی کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، کتنی باتیں یار اللہ کی قسم ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے ہر رسول جتنے بھی بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں، ہم نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ فارسی والوں کے پاس عربی والا بھیج دیا ہو، عربی والوں کے پاس پشتو والا بھیج دیا ہو، پشتو والوں کے پاس پنجابی والا آ گیا ہو. نا ایسا تو کیا ہی ہم نے نہیں نا، کیونکہ کل قیامت والے دن تو کوئی بھی قوم کھڑی ہو کے بہانہ بنا لے گی. ٹھیک ہے جی، کہ مالکہ تیرا نبی کی زبان اور تھی، ہماری زبان اور تھی، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی تھی، ہم کیا کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا لیبین لہم، میرا نبی کو ہم نے زبانیں وہی عطا فرمائی ہیں، جو مرضی آ کے جیسی زبان بولے حضور ہر زبان کے اندر اس کا جواب عطا فرما دیتے ہیں. ہاں تب بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو اس کا حل کیا ہے؟ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پھر گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. ہاں اتنا سب کچھ جاننے کے بعد بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، جب میرے نبی نے ہر بات کھول کے بیان کر دی ہو، ٹھیک ہے جی، چانڑ کرنے کے بعد بھی اگر کسی کے دل کے اندر کوئی پھر بھی شک پڑ گیا ہے، اب گمراہ کرنا یا ہدایت دینا اب یہ رب کے کرم پر ہے. رب چاہے گا تو ہدایت عطا فرما دے گا، نہیں چاہے گا تو پھر ہدایت بھی عطا نہیں فرمائے گا. جب سارا کچھ دیکھے نا جی، چٹا سورج نکلا ہوا ہو اور بندہ کو پھر بھی اندھا ہو کے کھڑا کہ نہیں جی میں تو نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے جی، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں میرے نبی کے کھول کے بیان کرنے کے بعد، معجزات دکھانے کے بعد، قرآن سنانے کے بعد بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا، فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، پھر رب جسے چاہتا ہے پھر گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے. کیوں؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کیونکہ غالب بھی وہی ہے، حکمت والا بھی وہی ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.